نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ارزقنا اخلاص الہی آمین۔ سلسلۃ الصحیحہ کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ۔ حدیث نمبر 82، جلد نمبر 1۔ حدیث کا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے فضل المسلم المسدد۔ عن عبد الله بن عمر رضی اللہ عنہما قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان المسلم المسدد لیدرک درجة الصوام القوام بآیات اللہ عز وجل لکرم ضریبتہ وحسن خلقہ۔ سیدھے سادے با اخلاق مسلمان کی فضیلت کا بیان۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے سیدھا سادہ مسلمان اپنے عمدہ مزاج اور اچھے اخلاق کی وجہ سے بہت زیادہ روزے رکھنے والے اور آیات الہی کے ساتھ لمبا قیام کرنے والے کے درجے کو پا لیتا ہے۔ اگر آپ ٹیکسٹ دیکھیں تو اس ٹیکسٹ میں بات ہو رہی ہے عن عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما قال، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، کہتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے ان المسلم المسدد، بے شک مسلمان سیدھا سادہ، لیدرک پہنچ جاتا ہے، درجہ درجے کو، الصوامی بہت زیادہ روزے رکھنے والے، القوامی بہت لمبا قیام کرنے والے، بآیات اللہ عز وجل اللہ عز وجل کی آیات کے ساتھ، لکرمی ضریبتہ عمدہ مزاج کی وجہ سے، وحسن خلقہ اور اچھے اخلاق کی وجہ سے۔ اس حدیث میں ایک مسلمان شخص کی بات ہو رہی ہے جو بہت سیدھا سادہ ہے۔ اسے سیدھا سادہ دو خوبیوں کی بنا پر کہا جا رہا ہے، ایک عمدہ مزاج، دوسرا اچھے اخلاق۔ ان دونوں خوبیوں سے ہمارے معاملات بہت زیادہ بہتری کی طرف جاتے ہیں۔ اگر ہم ان خوبیوں کا جائزہ لیں تو ان خوبیوں میں مختلف قسم کے اعمال ہمیں نظر آتے ہیں، مثلا لوگوں کو معاف کر دینا، بھلائی کا حکم دینا، جو بھی جہالت برتے اس کو نظر انداز کرنا، جو قطع تعلقی کرے اس سے صلہ رحمی کرنا، سب سے کھلے دل اور کھلے چہرے سے ملنا، کسی کو اپنی ذات سے تکلیف نہ دینا، کوئی برا بھلا کہہ جائے، کوئی باتیں سنا جائے تو برداشت کر لینا، سامنے سے کچھ نہ کہنا، غصہ بھی آئے تو قابو کر لینا، نرم مزاجی اور بردباری کے ساتھ جینا، سب کے لیے خیر خواہی کرنا، بڑوں کی عزت کرنا، چھوٹوں سے شفقت سے پیش آنا، لوگوں میں صلح کروانا، کسی کی پریشانی کو دور کر دینا، سب کے فائدے کا سوچنا۔ آج کسی ایسے انسان کو ہم دیکھیں تو یہی کہیں گے کہ بہت سیدھا سادہ ہے، بہت شریف ہے، ایسا لگتا ہے اس شخص کو کسی سے کوئی پریشانی نہیں ہے، یہ سب کے کام آتا ہے، سب کی باتیں سن لیتا ہے، بہت ہی سادہ انسان ہے۔ اور ہمارا بسا اوقات یہ کامنٹ دینا کسی انسان کو بہت ہی سیدھا سادہ انسان ہے، ہم یہ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ تھوڑا بے وقوف ہے، اس کو جواب دینا نہیں آتا، اس کو تیزی اور تراری نہیں آتی۔ لیکن اللہ کے نزدیک ایسا شخص کتنا ویلیوڈ ہے، آپ دیکھیے۔ اس حدیث میں ہمیں یہی بتایا جا رہا ہے کہ سیدھا سادہ مسلمان اپنے عمدہ مزاج اور اچھے اخلاق کی وجہ سے بہت زیادہ روزے رکھنے والے
اور آیات الہی کے ساتھ لمبا قیام کرنے والے کے درجے کو پا لیتا ہے۔ تو اچھا اخلاق اور عمدہ مزاج انسان کو شریف النفس بناتا ہے۔ ایسے لوگ کتنے بڑے درجے کو پہنچ جاتے ہیں، اور آپ سب یہ جانتے ہیں کہ یہ عبادات مشکل سے کی جانے والی ہیں۔ تہجد میں اٹھ کے لمبا قیام کرنا، نفل روزے کثرت سے رکھنا مشکل کام ہے۔ بالکل اسی طرح سے اچھے اخلاق اور عمدہ مزاج کے ساتھ زندگی جینا مشکل کام ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم خود کو ایسا کیسے بنائیں؟ لازماً ہم نے اس حدیث پر عمل کرنا ہے، خود کو ایسا بنانا ہے۔ تو ہم نے غور و فکر کرنا ہوگا کہ کون سے ایسے ضروری کام ہیں جو ہم کریں اور اس حدیث پر عمل کر سکیں۔ اچھے اخلاق اور عمدہ مزاج کے لیے ضروری ہے کہ ہم اچھی صحبت اختیار کریں، اچھے لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا ہو، کیونکہ اچھے لوگوں میں اٹھنے بیٹھنے سے ہم ان کا اثر لیتے ہیں، لا محالہ ہمارے اخلاق میں بہتری آتی ہے۔ پھر ایسی احادیث کا مطالعہ کریں جس میں اچھے اخلاق کی فضیلت بیان ہوئی ہے، جیسے کہ یہ حدیث ہے۔ جب ہم اس طرح کی احادیث پڑھتے ہیں تو ہمارے دل میں ایک احساس پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے بھی ایسا بننا ہے، ہمارے دل کے اندر ایسا شوق پیدا ہوتا ہے کہ ہم بھی ایسا بنیں گے۔ پھر یہ کہ بد اخلاقی کے نقصانات پر غور کریں، اس سے دنیاوی اور اخروی دونوں نقصان ہوتے ہیں۔ جو بھی بد اخلاقی کرتا ہے اس کو دنیا میں بھی کوئی پسند نہیں کرتا، اور اس کی آخرت کا بھی بڑا نقصان ہے۔ پھر یہ کہ سب کو احترام دیں، ہر شخص کو اس کی ڈیو رسپیکٹ دیں، دل میں احترام کو پیدا کریں، کیونکہ جب دلوں میں احترام ہوتا ہے تو خود بخود حسن اخلاق پیدا ہوتا ہے۔ پھر یہ کہ خود کو خواہش نفس سے بچائیں، کیونکہ بسا اوقات ذاتی رنجش یا پھر ناپسندیدگی یا پھر ناراضی کی بنا پر انسان غصے کا اظہار غیبت کر کے یا پھر زبان کا غلط استعمال کر کے کرتا ہے۔ اس لیے خود کو خواہش نفس سے بھی بچائیں۔ بالفرض اگر ہمارے ساتھ کوئی برا کرتا ہے تو ہمارا بھی دل چاہتا ہے کہ ہم اس کے ساتھ کچھ برا کریں۔ پھر یہ کہ اگر ہم اس کے ساتھ کچھ برا نہیں کر سکتے تو اس کی غیبت کسی سے کر جاتے ہیں، اور غیبت کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں کہ یہ وہ عیب ہے جو اس شخص میں موجود ہے، ہم اس کو کسی اور سے ڈسکس کرتے ہیں تو اس عمل کو غیبت کہا جاتا ہے۔ اگر وہ عیب اس شخص میں نہ ہو اور ہم اس عیب کو اس شخص سے جوڑ رہے ہوں تو یہ تو بہتان ہے، کیونکہ ہم اس پر جھوٹا عیب لگا رہے ہیں نا، تو یہ تو بہتان ہوتا ہے۔ تو بسا اوقات خواہش نفس کی وجہ سے ہم بد اخلاقی کر جاتے ہیں، تو خود کو خواہش نفس سے بچائیں۔ پھر یہ کہ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ تو میرے اخلاق اچھے بنا دے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شبیہ اس میں ڈال دیں۔ کتنے پیارے اخلاق تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ تو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ تو میرے اخلاق کو خوبصورت بنا دے۔ پھر یہ کہ برائی کا جواب اچھائی سے دیں، مشکل کام ہے لیکن کرنے جائیں تو اللہ تعالیٰ کی مدد آ جاتی ہے۔ اگر کوئی بھی برا کرے اس کو اچھا جواب دیں۔ دیکھیں یہ کتنا مشکل کام ہے، بالکل ایسے جیسے آپ تہجد میں لمبا قیام کریں، بالکل ایسے جیسے آپ کوئی نفل روزہ رکھیں، مشکل کام ہے۔ پھر یہ کہ بد اخلاقی کے اسباب کو خود سے دور کریں۔ جب کبھی بد اخلاقی ہو جائے تو سوچیں کہ کون سے اسباب تھے جس کی وجہ سے میں بد اخلاق ہو گئی، خود کو اس سے دور کریں۔ ایک مثال میں آپ کو دیتی ہوں، بالفرض گھر کا ماحول اچھا نہیں ہے، گھر میں ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا ہو جو بہت زیادہ غصے والا ہو، اور اس شخص کی وجہ سے آپ بھی بد اخلاق ہو جاتے ہوں،
اب اس سبب کو کیسے دور کرنا ہے؟ اس شخص کو اللہ سے جوڑیں، اللہ کے دین سے جوڑیں، قرآن سے جوڑیں، احادیث سے جوڑیں، کیونکہ بد اخلاقی کے اسباب کو جب تک ہم ختم نہیں کریں گے کبھی نہ کبھی بد اخلاقی ہم سے ہو جائے گی. تو گھر کا ماحول اچھا نہیں ہے، یہ بھی بد اخلاقی کا ایک سبب ہے. تو کوشش کرنی ہے کہ گھر میں سب اللہ کے دین سے جڑیں. اور اگر کوئی آپ کو یہ کامنٹ دیتا ہے کہ آپ سیدھے سادے ہیں، شریف ہیں، تو یہ بہت اچھا کامنٹ ہے، اس کو اپنے حق میں برا نہ سمجھیں. کیونکہ بہت سارے لوگ اس بات پر بھی برا منا جاتے ہیں کہ ہمیں تو سیدھا سادہ کہہ دیا گیا. حالانکہ حدیث میں آپ دیکھیے باقاعدہ یہ لفظ استعمال ہوا ہے، المسددہ، سیدھا سادہ، سمپل پرسن، بہت شریف، جس کے منہ میں جیسے زبان ہی نہیں ہے، اس کو جیسے کچھ برا لگتا ہی نہیں ہے. ایسے لوگوں کو ہمارے معاشرے میں بے وقوف کہا جاتا ہے نا. اور جو تیز ترار ہو اس کو عقل مند سمجھا جاتا ہے. اور آج آپ کو لوگ یہ کہتے بھی ملیں گے کہ سیدھے سادے لوگوں کا کام نہیں ہے اس دنیا میں. اچھا، یہ جو شرافت ہے، یہ جو سیدھا سادہ ہونا ہے، یہ چہروں سے بھی عیاں ہوتا ہے. آپ کو پتا ہے جو تیزی اور تراری ہوتی ہے وہ بھی چہروں سے عیاں ہوتی ہے، اور جو سیدھا سادہ ہونا ہے یا شریف النفس ہونا ہے وہ بھی چہروں سے عیاں ہوتا ہے. آپ دیکھیں کہ ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ چہرے پر شرافت ہو اور اندر سے وہ تیز ترار ہو. اور عمومی طور پر لوگ ایسے شریف النفس چہروں سے دھوکہ بھی کھا جاتے ہیں. لیکن زیادہ تر ایسا ہوتا ہے کہ جو واقعی شریف ہوتا ہے نا، وہ چہرے سے بھی شریف نظر آتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھ کر کفار مکہ یہ کہتے تھے کہ یہ کسی جھوٹے انسان کا چہرہ نہیں ہو سکتا. یعنی سچائی آپ کے چہرے سے جھلکتی تھی. حالانکہ سچائی تو قول میں ہوتی ہے، عمل میں ہوتی ہے، وہ چہرے پر کیسے آتی ہے؟ یہ ایسے اخلاق ہیں، سچ بولنا، سیدھا سادہ ہونا، شریف النفس ہونا، عمدہ مزاج کا ہونا، یہ ایسے اعمال ہیں جن کا اثر چہروں پر آتا ہے. چہرے بھی سافٹ ہوتے ہیں کیونکہ چہروں سے دیکھنے کا انداز، بولنے کا انداز، جب انسان بول بھی رہا ہوتا ہے نا، آپ دیکھیں اس کے فیس ایکسپریشنز ہوتے ہیں، ہوتے نہیں ہوتے ہیں نا، تو اس سے بھی لوگ اندازہ لگا لیتے ہیں. تو ہم سب نے اس عمل کی کوشش کرنی، دو چیزیں اپنے اندر پیدا کرنی، عمدہ مزاج، اور دوسری چیز اچھا اخلاق. اور میں نے جتنی بھی چیزیں آپ کو بتائی ہیں کہ آپ ایسا کریں اور ضروری طور پر کریں تو انشاءاللہ اس حدیث پر عمل کرنا آسان ہوگا. ایک اور حدیث جو اسی ٹاپک سے ریلیٹڈ ہے، حدیث نمبر 83، اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں. عن عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما مرفوعا ان من احبکم الی احسنکم اخلاقا. اور یہ جو اخلاقہ کا لفظ ہے یہ بخاری میں آتا ہے، اور اگر یہ حدیث آپ مسند احمد میں دیکھیں گے تو خلوقا کے لفظ آتے ہیں، یعنی آخر میں لفظ چینج ہو جاتا ہے، احسنکم خلوقا. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مرفوعاً روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سب سے زیادہ مجھے محبوب وہ لوگ ہیں جو تم میں اخلاق کے لحاظ سے بہت عمدہ ہیں. اب اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیورٹ لوگوں کا ذکر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سب سے زیادہ مجھے محبوب وہ لوگ ہیں، میرے فیورٹ وہ لوگ ہیں جو تم میں اخلاق کے لحاظ سے بہت عمدہ ہیں. ٹھیک ہے، اس جملے پر اگر آپ غور کریں کہ اخلاق کے لحاظ سے بہت عمدہ ہیں، یعنی وہ بہت اچھے اچھے اخلاق اپنائے ہوئے ہیں،
اخلاق میں بھی ایکسلنس کے لیول پر ہیں. اب اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب بننا چاہتے ہیں تو ہمیں اچھے اخلاق اپنانے ہوں گے. یہ حدیث حسن اخلاق کی ایک اور فضیلت بتا رہی ہے کہ ہم حسن اخلاق اپنا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب بن سکتے ہیں. پھر اس سے جو اگلی حدیث ہے وہ بھی اسی ٹاپک سے ریلیٹڈ ہے، اس کو بھی پڑھ لیتے ہیں. حدیث نمبر 84 جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے سب سے زیادہ مجھے محبوب اور قیامت کے روز میرے سب سے زیادہ قریب وہ لوگ ہوں گے جو تم میں اخلاق کے لحاظ سے بہت عمدہ ہیں، اور تم میں سے مجھے سب سے زیادہ نفرت والے اور قیامت کے دن مجھ سے سب سے زیادہ دور وہ لوگ ہوں گے جو بات کرنے میں بناوٹ سے کام لیتے ہیں، منہ پھاڑ کر باتیں کرتے ہیں اور تکبر کرتے ہیں. کچھ نام لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے معنی یہاں لکھے ہوئے ہیں، جس میں ثرثارون یعنی بات کرنے میں بناوٹ سے کام لینے والا، پھر اسی طرح سے المتشدقون منہ پھاڑ کر باتیں کرنے والا، اور متفیہقون یہ تھے تکبر کرنے والے. صحابہ کرام نے کہا ہم ثرثارون اور متشدقون کو جانتے ہیں، ہم متفیہقون کو نہیں جانتے. یہ متفیہقون کون ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تکبر کرنے والے. اب آپ دیکھیں تو اس حدیث میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے حصے میں یہی فرمایا کہ میرے محبوب بندے اور قیامت کے روز مجھ سے زیادہ قریب بندے وہ ہوں گے جو عمدہ اخلاق والے ہوں گے. حدیث کا جو دوسرا حصہ ہے اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتا رہے ہیں کہ تم میں سے مجھے سب سے زیادہ نفرت والے اور قیامت کے دن مجھ سے سب سے زیادہ دور وہ لوگ ہوں گے جو بات میں بناوٹ سے کام لیتے ہیں، بنا کے باتیں کرتے ہیں. ٹھیک ہے، دل میں کچھ اور ہوتا ہے، پریٹینڈ کچھ اور کرتے ہیں. دل میں اچھے خیالات نہیں ہوتے لیکن سامنے اچھے بنتے ہیں. ایسے لوگ جو بناوٹی ہوتے ہیں ان کی باتیں جو بناوٹی ہوتی ہیں وہ بھی واضح ہو جاتی ہیں. تو وہ لوگ جو بات میں بناوٹ سے کام لیتے ہیں وہ کل قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہوں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے نفرت محسوس کریں گے. دوسرا وہ لوگ جو منہ پھاڑ کر باتیں کرتے ہیں، منہ پھٹ ہوتے ہیں، یعنی جو منہ میں آیا بول دیا، لحاظ اور مروت نہ رکھنا. ایسے لوگ اکثر اپنے منہ پھٹ ہونے کی یہ دلیل دیتے ہیں کہ ہمارے دل میں جو ہوتا ہے ہم بول دیتے ہیں، ہم دل کے بڑے سچے ہیں. تو آپ دیکھ لیجئے کہ ذو مروہ ہونا، لحاظ رکھنا، یہ عین اخلاق ہے، اور منہ پھٹ ہونا، جو منہ میں آئے بول دینا، یہ بد اخلاقی ہے. پھر تیسرے وہ لوگ جو تکبر کرتے ہیں، اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں، ہر چیز میں بڑا سمجھتے ہیں، اور یہ اتنی بڑی بد اخلاقی ہے کہ کل قیامت کے دن اس تکبر کی وجہ سے ایک تو جہنم رسید ہوگا وہ شخص، دوسرا آپ دیکھیے اس تکبر کی وجہ سے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کل قیامت کے دن دور کر دیا جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنالٹی سے عاجزی سکھائی گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے ہمبل تھے، عاجزی سکھائی گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عملاً بھی عاجز ہونا بتایا، قولاً بھی عاجزی کی فضیلت بتائی، لیکن پھر بھی کوئی تکبر کرے تو وہ کل قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دور کر دیا جائے گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے نفرت محسوس کریں گے. آج آپ دیکھیے کہ دنیا میں یہی 3 کوالٹیز جس شخص کے اندر ہوں، یا کوئی ایک بھی جس شخص کے اندر ہو، وہ لوگوں کا فیوریٹ ہوتا ہے؟ نہیں. بناوٹ سے کام لینے والا بات میں فیوریٹ ہوتا ہے؟ نہیں. اسی طرح سے جو لوگ منہ پھٹ ہوتے ہیں وہ فیوریٹ ہوتے ہیں؟ نہیں. اسی طرح سے جو متکبر ہوتے ہیں وہ بھی فیوریٹ نہیں ہوتے. تو ان بد اخلاقیوں کو اپنے اندر سے نکالنا ہے. ہم سب نے اپنا جائزہ لینا ہے کہ کہیں ہمارے اندر یہ برائیاں تو نہیں ہیں، یہ بد اخلاقیاں تو نہیں ہیں، اور اگر اس کا پرسنٹیج کچھ کم بھی ہے تو بھی اس کو نکالنا ہے. بالفرض ہم بہت زیادہ تو منہ پھٹ نہیں ہیں لیکن تھوڑے بہت ہیں
100% اس بد اخلاقی کی صفائی کرنی، 100% تکبر کو اپنے اندر سے نکالنا ہے، اور 100% اپنے آپ کو بناوٹ سے بچانا ہے. بناوٹی شخص یعنی آرٹیفیشل انسان، ٹھیک ہے نا. بناوٹی رویہ کیا ہے؟ آرٹیفیشل ایٹیٹیوڈ کبھی بھی فیوریٹ نہیں ہوتا. بالفرض اگر ہم آپ کو پڑھاتے ہیں اور پڑھانے میں بھی اگر ہمارا بناوٹی انداز ہونا، یعنی کلاس میں ہم بات کچھ اور طریقے سے کریں اور بیک آف اسکرین ہم آپ سے بات کچھ اور طریقے سے کریں، تو آپ کو بہت عجیب لگے گا، آپ ہمیں ایکسیپٹ نہیں کر سکیں گے. لیکن اللہ کا شکر الحمدللہ کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے ہماری بڑی مدد کی کہ جب ہم کلاس لیتے ہیں تب بھی ہم بڑے نارمل ہوتے ہیں، اور جب آپ ہم سے عام زندگی میں بھی آ کر بات کریں تو ہم آپ سے اسی طرح سے بات کریں گے جیسا بھی بات کریں. کیونکہ دو رویے کسی بھی انسان کے ایکسیپٹیبل نہیں ہوتے، دو انداز کسی بھی انسان کے ایکسیپٹیبل نہیں ہوتے، اور یہ واضح ہو ہی جاتا ہے کہ یہ بنا کر بات کر رہا ہے، یہ واضح ہو ہی جاتا ہے کہ یہ شخص آرٹیفیشل ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، تو کوشش کریں گے کہ ان بد اخلاقیوں کو اپنے اندر سے نکالیں انشاءاللہ تعالی. اللہ تعالی ہم سب کو بہترین عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہم سب کے اخلاق اچھے سے اچھے کر دے تاکہ ہم ان تمام فضائل کو پا سکیں. سلسلۃ الصحیحہ کے سلسلے کو آج ہم یہیں روکیں گے، انشاءاللہ اس کو اگلی کلاس میں آگے بڑھائیں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک.